سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم نے علم المیراث سے کل کچھ بنیادی چیزیں پڑھ لی تھی۔ یہ وہ علم ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک اگر یاد رہے گا تو ہی آگے چل کر آپ حساب حل کر سکیں گے۔ ریاضی میں آپ کو معلوم ایسا ہی ہوتا ہے، جو بنیادی قواعد بتائے جاتے ہیں اگر وہ یاد رہتے ہیں تو پھر آدمی آگے حساب کر سکتا ہے۔ لہٰذا علم الوراثت میں بھی ایسا ہی ہے، جو شروعات میں بنیادی باتیں کل بتائی گئی تھیں اس میں سے کون سی چیزیں اہم ہیں جو یاد رکھنی ہے اور جو آگے انشاءاللہ کام آئیں گی، وہ آج دوبارہ مختصر انداز میں دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کے مصارف 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ مصارف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 4 طرح کے ہم نے مصارف پڑھے تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ تجہیز و تکفین میں مال استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر قرضہ ہو تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت تہائی مال تک ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر ورثاء میں جب ہم تقسیم کاری میں گئے تھے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اصحاب فرائض، اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ قرآن پاک کا یہ جو رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ہے، اس کی پہلی 2 آیتیں اور پھر سورہ نساء کی آخری آیت قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ 3 آیتیں اگر آدمی یاد کر لے تو علم الوراثت میں جو ابھی ہم حصے پڑھیں گے اس میں سے تقریباً سارے کے سارے ذہن کے اندر یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو حافظ ہے ان کے لیے تو بہت آسانی ہے، اور جو حافظ نہیں ہے تو اس کو کم از کم یہ 3 آیتیں علم الوراثت کے اعتبار سے یاد کر لینی چاہیے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی کہیں پر ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اس قرآن پاک کی ان 3 آیتوں سے ہم استدلال کرتے ہوئے صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اصحاب فرائض کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو جو اصحاب فرائض میں 4 مذکر ہیں اور 8 مؤنث، کتنے اصحاب فرائض ہیں؟ 4 مذکر اور 8 مؤنث کا ذکر آئے گا، یعنی ان کا حصہ مقرر شدہ ہے۔ سب سے پہلے باپ۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ ایک ہی بندے کے کئی رشتے ہوتے ہیں۔ مثلا میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں تو میں باپ بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں، تو لہٰذا میں اپنے والد صاحب کی طرف نسبت رکھتے ہوئے اس کا بیٹا کہلاؤں گا، اور اپنی اولاد کی نسبت رکھتے ہوئے باپ کہلاؤں گا۔ تو حساب کتاب کرتے ہوئے جب کوئی سوال کرنے آتا ہے تو وہ اپنے انداز سے رشتے بیان کرتا ہے۔ ہم نے خود تعین کرنا ہوتا ہے کہ حساب میں اس کو کون سی رشتہ داری یہاں پر لکھنی ہے۔ جیسے کوئی سوال کرنے آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا والد صاحب فوت ہو گیا ہے، ہم وراثت میں 4-5 بھائی ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو بھائی کہے گا، سیدھی بات ہے، وہ اپنے حال کے اعتبار سے بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں پر لکھیں گے تو اس وقت ان کو یہ نہیں لکھیں گے کہ جو فوت ہو گیا تھا یہ اس کے بھائی ہے، بلکہ جو فوت ہو گیا تھا اس کے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بیٹے کہلائیں گے۔ تو یہاں پر جو رشتہ داری لکھی جاتی ہے ورثاء کی، وہ والی رشتہ داری ہوتی ہے جو اس کی میت کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں، اس کا مطلب ہے ہم حساب میں ان کو 4 بیٹے لکھیں گے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہماری ایک امی ہے، والدہ ہے، تو ہم اس کو حساب میں والدہ نہیں بلکہ جو فوت ہو گیا ہے اس کی وہ کیا بنے گی؟ زوجہ، بیوی۔ برحال سندھی ہیں اگر آپ تو آپ کو سندھی کا نام بھی معلوم ہوگا۔ تو لہٰذا وہ رشتہ یہاں پر لکھا جائے گا۔
اسی طرح سے جب ہم پوچھتے ہیں اس سے کیا آپ کا دادا زندہ ہے تو وہ ہاں کہتا ہے، تو اب وہ حساب کتاب میں دادا نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ میت کا وہ باپ ہے، میت کا کیا ہے، لہذا یہاں پر جو ہم نے لکھا ہے یہ باپ، مطلب جو فوت ہو گیا ہے یہ اس کا باپ ہے۔ اب جو فوت ہوا ہے اس کے باپ کو تین طرح سے حساب مل سکتا ہے، یا تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یا اس کو چھٹا حصہ اور ساتھ میں اسبتاً ملتا ہے۔ اسبا کی تعریف بتائی گئی تھی آپ کو، اسبا وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ان رشتہ داروں کو دے دیا جاتا ہے، یعنی اس میں حساب نہیں ہوتا بلکہ جو بچا سب ان کا۔ تو یہاں پر پہلے چھٹا حصہ دیا جاتا ہے اور پھر جو باقی بچ جاتا ہے وہ بھی اسبتاً ان کو دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کو باپ کو، میت کے باپ کو چھٹا حصہ نہیں ملتا بلکہ صرف اسبتاً ملتا ہے۔ یہ تین صورتحال ہوں گی، ان تین صورتحال سے خالی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کے باپ کو ان تین صورتحال میں سے کسی ایک صورتحال کے بنا پر وراثت دی جاتی ہے۔ نمبر ایک، چھٹا حصہ یہ تب دیا جاتا ہے جب میت کی اولاد میں بیٹا یا پوتا الا اسفلی ہی، یعنی بیٹا ہے یا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے یا کوئی بھی ایک ایسا مذکر زندہ ہے جو میت کا بیٹا بنے یا میت کا پوتا بنے، تو میت کے باپ کو صرف چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ دوبارہ، میت کا اگر بیٹا یا پوتا اس طرح کوئی زندہ ہو مذکر، تو میت کے باپ کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اگر میت کا بیٹا یا پوتا نہیں ہے لیکن اس کی بیٹی یا پوتی ہے تو پھر چھٹا حصہ بھی ملتا ہے، اور پھر جو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد باقی بچ جائے تو پھر اس کو اسبتاً بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اسبا باپ بنے گا، اور جو پہلی صورت حال میں اصل میں جب اس میت کا بیٹا تھا وہ اسبا بن جائے گا۔ اس وجہ سے وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اسبا کا ذکر، لیکن یہاں پر اس کو چھٹا حصہ ملا تھا کیونکہ مذکر کوئی موجود تھا، اور یہاں پر کیونکہ میت کی اولاد میں کوئی مذکر نہیں ہے اس وجہ سے چھٹا حصہ بھی اور اسبتاً بھی ملے گا۔ اور تیسرا یہ کہ میت کی اولاد میں نہ مذکر ہے نہ مونس ہے، آپ کی طرح سنگل فوت ہو گیا، یا یہ کہ شادی تو ہو گئی تھی لیکن اولاد نہیں ہوئی، تو ان صورتحال میں جو فوت ہوا ہے اس کی کوئی نہ تو مذکر اولاد ہے نہ مونس اولاد ہے، تو ایسی صورت میں باپ کو اسبتاً دیا جاتا ہے، یعنی اگر اس کی کوئی گھر والی ہے یا دیگر کوئی اصحاب فرائض میں سے ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سارا کس کو دیا جائے گا؟ باپ کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے یہ تین حال ہوئے۔ اب یہاں پر اگر باپ میت کا نہیں ہے لیکن میت کا دادا زندہ ہے تو اس کے پھر یہ تینوں حال بنتے ہیں، ساتھ میں ایک چوتھا حال بن جائے گا۔ تو یہ دوسرا جو اصحاب فرائض میں جس کا ذکر آتا ہے وہ کون ہے؟ میت کا دادا، جس کو ہم یہاں پر جد صحیح کہتے ہیں۔ عربی میں کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ جد صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جد فاسد ہوتا ہے، وہ کون ہوگا؟ نانا۔ اب وہ کیوں کہتے ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، لیکن جد صحیح اگر ٹائم ہوا تو، یا پھر اور دنوں میں، لیکن فی الحال جد صحیح دادا ہماری اصطلاح میں۔ تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر باپ زندہ ہو، میت کا باپ زندہ ہو تو دادا محروم ہوتا ہے۔ میت کا باپ زندہ ہو، دادا کو پھر کچھ نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے اس کا ایک چوتھی صورتحال بن جاتی ہے محروم۔ باقی تینوں حال ویسے ہی ہیں، جیسے ہم نے باپ کے معاملے میں بتایا آپ کو کہ اگر میت کا کوئی مذکر ہے بیٹا یا پوتا تو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو یہاں پر دادا کو بھی چھٹا حصہ مل جائے گا۔ اس طرح میت کا اگر سدس مال اسبا یعنی کوئی بیٹی زندہ ہے، بیٹا کوئی نہیں پوتا کوئی نہیں، تو پھر چھٹا حصہ بھی ملے گا اور اسبتاً بھی ملے گا۔ اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے
نہ مذکر نہ مونس، تو اس صورت میں صرف اسبتاً دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ میت کا باپ زندہ ہے تو اس صورت میں دادا کو کیا ہو جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب باپ اسبہ بن جائے گا تو لہذا دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیونکہ ہم نے اصحاب فرائض میں 4 پڑھنے تھے، کتنے مذکر؟ 4، کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہ گئے؟ 2۔ تو اس میں تیسرے نمبر پہ جس کا ذکر آتا ہے وہ ہوتا ہے ماں شریکہ بھائی۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں یا شریعت میں 3 طرح کے بھائی ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ ایک تو حقیقی بھائی کہلاتا ہے جس کو ہم عینی بھائی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ 2 بھائی جن کی ماں باپ ایک ہی ہوں تو وہ حقیقی بھائی کہلاتے ہیں یا حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کسی کے والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں تو اب سیدھی بات ہے، جب دونوں زوجات سے جو اولاد پیدا ہوگی اس باپ کے لیے تو وہ حقیقی اولاد ہے، لیکن وہ جو آپس میں بھائی بنیں گے وہ صرف باپ شریکے بنیں گے، کیونکہ ماں دونوں کی کیا ہے، الگ الگ ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدہ نے اگر 2 شادیاں کی ہوں تو اب اس والدہ سے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ ماں شریکے بھائی کہلائیں گے، کیونکہ باپ دونوں کا کیا ہوا، الگ الگ۔ تو یہاں پر ہم جو بھی پڑھیں گے وہ ماں شریکہ بھائی، کون سا؟ اس کے بھی 3 حال ہوتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ سدس یعنی چھٹا حصہ، اور یہ کیا لکھا ہے؟ سلس یعنی تہائی حصہ، اور اس کے علاوہ یہ محروم۔ اچھا، یہاں پر ہم آگے جب مونس میں پڑھیں گے وہاں ماں شریک کی بہن آئے گی، کیا آئے گی؟ تو ماں شریک کا بھائی ہو یا ماں شریک کی بہن ہو، تینوں ان دونوں کا حال یہی بنے گا۔ مثلا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی صرف ماں شریک کی بہن زندہ ہے تو بھی چھٹا حصہ یا تہائی حصہ یا پھر اس کو محروم کیا جاتا ہے۔ چھٹا حصہ کب ملتا ہے؟ جب یہ اکیلا ہو یا اکیلی ہو، میت کے ماں شریک کا بھائی یا بہن کیا ہو، اکیلا یا اکیلی ہو، تو اس کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ماں شریک کے بھائی ایک نہیں 2 ہیں، یا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، کسی بھی طرح سے ان کا 2 کا عدد ہو جائے، یا 2 بہنیں ہوں یا 2 بھائی ہوں یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، 2 یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے، یعنی اس طرح اگر 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں 8 ہو جائیں گے تو ان 8 کو ملا کر ان کو کیا دیا جائے گا؟ کل مال کا سلس یعنی تیسرا حصہ۔ وہاں پر کل مال کتنا مل رہا تھا؟ چھٹا حصہ، جب وہ اکیلی تھی یا اکیلا تھا۔ اور یہاں پر اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کتنا ہو جاتا ہے؟ تہائی۔ اور یہ تہائی مال پھر ان میں تقسیم کیا جائے گا، جیسے 2 ہیں تو اس تہائی مال کو آدھا آدھا کیا جائے گا، لیکن اگر وہ 3 ہے تو اس تہائی مال کے پھر 3 سے کر کے پھر دیا جائے گا۔ اس طرح سے جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا اس کے پھر بعد میں ایسے کر کے دیے جاتے ہیں۔ تو سدس تب جب یہ اکیلا یا اکیلی ہو، اور تہائی حصہ تب دیا جاتا ہے جبکہ یہ ایک سے زیادہ، مطلب 2 یا 2 سے زیادہ ہو۔ کل مال کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب کل مال ہم کہیں گے یہاں پر تو وصیت پورا کرنے کے بعد جو باقی مال بچا اس کو یہاں پر کل مال تصور کیا جائے گا۔ اور محرومیت یہ تب ہوتی ہے جب میت کا کوئی بیٹا یا پوتا یا بیٹی یا پوتی یا باپ یا دادا، ان میں سے کوئی بھی ایک اگر ہے تو ماں شریک کے بھائی کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور باپ دادا، کیا؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، باپ دادا۔ اچھا، یہ جو ہم نے بیٹا بیٹی کا یا پوتا پوتی، تو اس طرح سے یہ پڑپوتا پڑپوتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح باپ دادا کا تو پردادا بھی آ سکتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اتنا بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس لائن میں جو آئے گا
اصول و فروع میں تو ان کو کیا کر دے گا؟ محروم کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ایسے ملتے ہیں، ایک ہونے کی صورت میں چھٹا حصہ، اور ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں تہائی حصہ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو پھر ان کو کچھ نہیں ملتا، محروم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اب کتنے پڑھ لیے ہم نے؟ 3 پڑھ لیے. اس کے بعد چوتھا مذکر اصحاب فرائض میں سے کیا لکھا ہے؟ ہاں آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا، زوج لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ. تو اس کو یا تو آدھا ملتا ہے کل مال کا، یا چوتھا حصہ ملتا ہے. اس بیچارے کے کتنے حال ہیں؟ 2 حال ہیں. زندگی میں بھی 2 ہی حال ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر اور ایک گھر کے باہر. گھر کے باہر ماشاءاللہ عز و جل اس کے بڑے القابات ہوتے ہیں اور واقعی ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر جب جاتا ہے تو وہ القابات کے بغیر جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس نے سیدھی بات ہے اس حال میں رہنا ہے جس حال میں اس کو رکھا جائے گا. تو یہاں پر بھی اس کے 2 حال بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، جب سیدھی بات ہے جب زوج زندہ ہے تو فوت کون ہوا ہوگا؟ کیونکہ زوجہ محترمہ ہی فوت ہوگی تو ہی زوج کی حیثیت سے کسی کو حصہ ملے گا. تو اس وجہ سے یہاں جو فوت شدہ ہے وہ زوجہ ہے. تو اب اس کی اولاد ہے کہ نہیں؟ اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ. اچھا، اولاد کس کی؟ جو فوت ہوئی ہے اس کی، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زوج کی اولاد ہو اور زوجہ کی اولاد نہ ہو. جیسے جس کی اولاد پہلے سے ہے، اس نے اگر کسی ایسی عورت سے شادی کی جس کی اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہوئی تو اس کی اولاد نہیں تھی، تو اب کیونکہ زوج کی اولاد تو ہے، اصل مسئلہ ہے کہ جو فوت ہوئی ہے اس کی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے اس صورت میں اس زوج کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ زوج نے ایسی عورت سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے اور زوج کے اپنی اولاد ہوئی نہیں اور زوجہ فوت ہو گئی، کیونکہ زوجہ کی اولاد پہلے شوہر سے تھی، تو اس وجہ سے اب زوج کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملتا ہے، کل مال کا چوتھا حصہ. تو اس کے 2 ہی حال ہیں، یا تو آدھا یا پھر چوتھا حصہ. تو اس طرح ہم نے اصحاب فرائض کے چاروں افراد ہم نے الحمدللہ عز و جل آج پڑھ لیے. کون کون سے تھے 4؟ نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا، نمبر 3 ماں شریکہ بھائی یا بہن بھی، اور نمبر 4 زوج. اس کے بعد مؤنث میں 8 افراد ہیں. کتنے؟ 8. پہلا نمبر کس کو دیا جائے گا؟ جی ہاں، اس کے بھی 2 ہی حال ہوتے ہیں. کتنے حال ہوتے ہیں؟ 2 حال ہوتے ہیں. اگر عرف میں دیکھا جائے تو واقعی 2 حال اس طرح بن سکتے ہیں کہ ایک زوج کے گھر میں اور ایک اپنے والدین کے گھر میں. ٹھیک ہے. تو زوجہ کو کب مال ملے گا؟ جب زوج فوت ہوگا، کیونکہ زوجہ کی حیثیت سے اس کو مال تب ملے گا جب میت اس کا زوج ہو. یہاں بھی اس کے 2 ہی حصے ہیں، اور وجہ وہی ہے جو پہلے ہم نے آپ کو بتائی کہ جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو کون سا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ. کون سا؟ چوتھا حصہ. اولاد نہیں ہے تو زیادہ مال ملتا ہے. لہٰذا جو زوج فوت ہوا ہے اس کی اولاد نہیں، بھلے زوجہ کی ہو، زوج کی اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ. اور اگر زوج کی اولاد ہے جو فوت ہوا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ 8واں حصہ ملتا ہے. لکھ لیا یا یاد کر لیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. اس کے بعد اصحاب فرائض میں بیٹی
بیٹی کے 3 حال ہوتے ہیں. یہ بیٹی کس کی ہوگی؟ جو فوت ہوا ہے یہ اس کی بیٹی ہے. بیٹی کو کل مال کا یا تو آدھا ملتا ہے یا پھر 2 ثلث ملتا ہے یا پھر یہ اسبا بنتی ہے. اسبا کی انشاءاللہ ہم آگے تقسیمات کی پڑھیں گے. آدھا تب ملتا ہے جب بیٹی ایک ہی ہو. جو فوت ہوا ہے اس کی بیٹی ایک ہی ہے تو کیا ملتا ہے؟ کل مال کا آدھا. اور اگر بیٹی ایک نہیں ہے بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس طرح سے کوئی بھی تعداد ہو تو ان کو کل مال کا کتنا دیا جاتا ہے؟ 2/3. کتنا؟ یعنی اگر 3 ہے تو اس میں سے ان کو کتنا ملے گا؟ 2 ملے گا. اب وہ 3,000 ہو یا 3 لاکھ ہو یا 3 کروڑ ہو یا 3 ارب ہو، اس طرح سے بہرحال تو اس کو 3 سے بنا کے اس میں سے ان کو کتنا ملے گا؟ 2 سے ملیں گے. پھر وہ 2 سے ان میں تقسیم کیا جائے گا. اگر 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے آدھا آدھا کر کے دیا جائے گا. اگر 3 ہے تو پھر اس 2/3 جو دیا تھا ہم نے اس کے پھر 3 سے کیے جائیں گے. تو والا قیاس جتنی بیٹیاں ہوں گی اس کو ان میں آپس میں تقسیم کیا جائے گا. اور تیسری صورت حال یہ ہے کہ اسبتاً ملتا ہے اس کو. تب ہے جب کہ اس بیٹی کے ساتھ کوئی بیٹا بھی موجود ہو. بیٹی کا بیٹا نہیں بلکہ کس کا بیٹا؟ میت کا بیٹا ہے نا، جو اس کا کیا بنے گا؟ بھائی بنے گا. یا ضروری نہیں کہ اس کا بھائی بنے، یا ضروری ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو اگر اس کا کوئی باپ شریکہ بھائی ہو تو وہ اس کا تو باپ شریکہ بھائی ہے لیکن میت کا تو حقیقی بیٹا ہے نا. آپ نے پہلے بتایا بھی تھا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ حقیقی کہلاتی ہے. تو لہذا اس کا بھلے وہ باپ شریکہ بھائی بنے یا حقیقی بھائی بنے لیکن میت کا وہ کیونکہ بیٹا ہی کہلائے گا، میت کا بیٹا ہی کہلائے گا. تو اس وجہ سے میت کا اگر کوئی ایک بیٹا بھی ہے یا 2 بیٹے ہیں تو اس وقت اسبتاً اس کو ملتا ہے. لیکن اسبتاً میں آپ نے جیسے میں نے پڑھا قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا. بیٹے کو یعنی جو باقی بچے گا اس میں سے پھر ہم اس طرح تقسیم کاری کریں گے کہ ہر بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں سنگل ملے گا اور بیٹے کو ڈبل ملے گا. جیسے بالفرض ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو جو باقی مال بچے گا اصحاب افراد کو دینے کے بعد اس میں سے ہم 3 حصے بنائیں گے، 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو. اور اگر 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوتی تو ہم کتنے حصے بنائیں گے؟ 5 بنائیں گے تاکہ ہر بیٹے کو 2 دیں اور بیٹی کو 1. لیکن اگر 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہو تو اب کیا کریں گے؟ اب 4 بنائیں گے کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 1 کر کے 2 اور 1 بیٹا ہے تو اس کو 2 دیں گے. تو اس طرح کل 4 حصے. تو بہرحال یہ آگے تقسیم کاری میں آدمی جب معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا تو ہر بیٹے کو 2 کے برابر شمار کیا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مونس کو یہاں پر نقصان دیا گیا تو دین اسلام میں عورت کی اہمیت جو ہے وہ کم ہے. تو یقیناً دین کے مکمل احکام جب تک آدمی نہیں دیکھتا، صرف ایک زاویے سے دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے. جبکہ حقیقت میں دین اسلام نے الحمدللہ عز و جل جو مقام عورت کو دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب جہاد کا دور تھا تب تو عورت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی بلکہ اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد دین اسلام نے بیان کیا کہ جب ماں ہوتی ہے تو اس کی کیا شان ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر وہ بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے. وعلیٰ القیاس ایک تو اس کے فضائل بیان کیے گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کو سنگل دے رہے ہیں اور بیٹے کو ڈبل دے رہے ہیں. لیکن بالفرض اگر ان کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو خرچے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ مذکر پر ہوتی ہے. لہٰذا جو بھائی ہے وہ بہن کا خرچہ اٹھائے گا. وعلیٰ القیاس اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سنبھالنے کی ذمہ داری اگر کوئی بھائی بھی نہیں ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دادا کی. دادا زندہ ہے تو دادا کی ذمہ داری ہوتی ہے، دادی کی ذمہ داری نہیں ہوتی خرچے کی. تو کیونکہ خرچے کی ذمہ داری ہمیشہ دین اسلام میں مذکر پہ رکھی گئی ہے اس وجہ سے وراثت میں اس کو یہاں پر ڈبل حصہ دیا جاتا ہے. تو لہذا جیسے اس کو مال زیادہ دیا جا رہا ہے ویسے اس پر ذمہ داریاں اور خرچے کا بھی
زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس وجہ سے آدمی اس اعتبار سے دیکھے گا تو آٹومیٹک سمجھ جائے گا کہ جو مونس کو مل رہا ہے وہ اس کو اپنی ذات کے لیے مل رہا ہے، لیکن جو مذکر کو مل رہا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہ ساتھ میں جو اس کی کفالت میں آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی یہ سنبھالے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہاں پر مونس سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ اس کو سنگل تو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کا صرف اپنا خرچہ ہے، جبکہ اس کو خرچے میں پتہ نہیں کتنوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم نے اصحاب فرائض میں کتنے مونس کا ذکر پڑھ لیا؟ 2 کا پڑھ لیا، اور مذکر میں کتنا؟ 4۔ بیٹی کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پوتی۔ پوتی کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کی بیٹی کو، بیٹی کی بیٹی نہیں، بیٹی کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نواسی کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بیٹے کی بیٹی ہے، اس کے حال ویسے جو کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں اس کے مطابق تو پوتی کے تقریباً 6 حال ہیں۔ کتنے؟ ہم اس کو اگر مختصر انداز میں بیان کرنا چاہیں تو یہ اس کی 5 صورتیں بن سکتی ہیں۔ کتنی؟ اس کو یہ آدھا کب ملتا ہے؟ جیسے بیٹی کو آدھا ملتا تھا، کیسے ملتا تھا؟ جب بیٹی کیا تھی؟ تو یہاں پر اگر پوتی اکیلی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ 2/3 بیٹی کو کیسے ملتا تھا؟ جب ایک سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو اس صورت میں 2/3 دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی پوتی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تب تھا، دونوں حال تب ہوتے ہیں جب کہ بیٹی نہ ہو، کیونکہ بیٹی کے قائم مقام پوتی کو رکھا جاتا ہے۔ بیٹی ہے اگر کیا تو پھر اس کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، پوتی کو کیا دیا جاتا ہے؟ چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ اس صورت حال میں ہے دونوں، یہ دونوں صورتیں تب بنتی ہیں جب کہ بیٹی نہ ہو۔ اگر بیٹی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے بیٹی ہو، اور ایک ہی بیٹی ہو تو پھر چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ بیٹی ایک ہی ہو تو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ یہاں بیٹی نہیں تھی تو اس لیے اس کو بیٹی کا قائم مقام بنا دیا گیا، لہذا ایک ہے تو آدھا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3۔ بیٹی اسبا کیسے بنتی تھی؟ جب اس کا بھائی یعنی میت کا بیٹا ہو، تو یہاں پر یہ اسبا کیسے بنے گی؟ جب اس کا بھائی مطلب پوتا، اچھا یہ ضروری نہیں کہ اس کا بھائی ہو سکتا ہے اس کا کزن بھی ہو سکتا ہے، چچا کا بیٹا، کیونکہ وہ اس کا میت کا تو پوتا بنے گا نا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوتے کے ہوتے ہوئے، میت کے پوتے کے ہوتے ہوئے پوتی اسبا بن جاتی ہے، اور وہی للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ لگے گا کہ پوتی کو سنگل اور پوتے کو ڈبل دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری یہ ہے کہ یہ محروم ہو جاتی ہے۔ محروم کیسے ہوگی؟ یہاں بیٹی ایک تھی تو چھٹا حصہ دیا تھا، لیکن اگر بیٹیاں 2 ہوتی تو پھر یہ پوتی محروم ہو جاتی ہے۔ بیٹی ایک تھی تو چھٹا حصہ دیا تھا، لیکن اگر بیٹیاں 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہوں تو کیونکہ وہ 2/3 مال لے جائیں گی، اس وجہ سے اب پوتی کو کیا کیا جاتا ہے؟ محروم۔ ایک اور صورت ہے اس کے محروم ہونے کی کہ اگر بیٹا زندہ ہو، تو آپ نے پڑھا تھا بیٹا کیا بنتا تھا؟ اسبا بنتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ اسبا بن جاتا ہے تو پھر پوتیوں کی طرف یا پوتوں کی طرف مال نہیں دیا جاتا۔ بیٹا ایک بھی زندہ ہو اور پوتے بھلے 20-25 ہوں، تو ایک بیٹا بھلے وہ ایک دن کا، میت کا بیٹا اگر
ایک ہے اور وہ بھلے اس کی عمر ابھی ایک دن بھی نہ ہوئی ہو، جیسے وہ حمل کے کام پڑھیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم بچا آخر میں، تو آج نہیں کبھی، تو اس صورت میں حمل میں جو بچہ ہے اگر وہ پیدا ہو گیا تو بھی ایک بیٹا ہونے کی صورت میں پوتے پوتیاں سارے کیا ہو جاتے ہیں، معروم ہو جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ضرور یاد رکھیے گا۔ لہذا آپ دوبارہ دیکھیں، پوتی اکیلی ہے تو آدھا، پوتی دو یا دو سے زیادہ ہے تو دو تہائی، اور اگر ایک بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، اور پوتی کے ساتھ کون موجود ہو تو سوا بنتی ہے، میت کا پوتا اور میت کا بیٹا، یا میت کی کم از کم دو بیٹیاں ہوں تو ان دونوں صورتوں میں پوتی کیا ہو جاتی ہے، معروم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا آج کے اس حوالے سے ہم نے مونسات میں کتنی عورتیں پڑھی؟ 3۔ نمبر 1 زوجہ، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 پوتی۔ اور مذکر میں ہم نے کتنے افراد پڑھے؟ 4 پڑھے۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 زوج۔ تو ہم نے 4 اور 3 7 افراد الحمدللہ عز و جل پڑھ لیے، اور باقی ہمارے کتنے افراد بچتے ہیں؟ 5 بچتے ہیں، کیونکہ 3 پڑھ لیے اور باقی 5 مونس کا ذکر انشاءاللہ عز و جل اگلی مرتبہ میں کیا جائے گا۔